صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صلوات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ موضوع گزشتہ سے پیوستہ انشاءاللہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی انشاءاللہ تو مقدماتی گفتگو مکمل ہو جائے گی، اس وجہ سے کہ مومنین کا اصرار بھی ہے اور ماحول کو دیکھتے ہوئے اگر زندگی رہی تو مزید ان کرداروں کو کھولنے کی کوشش کریں گے، اور جو 10 سالہ زندگی امام حسین علیہ السلام کی امیر شام کے زمانے میں گزری ہے، اس کو پڑھنے کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے۔ وہ جو کردار جنہوں نے اپنے کردار پیش کیے، ادا کیے، مثبت یا منفی، وہ امت کو معلوم ہونے چاہیے۔ اس زمانے میں جو معاملات اور واقعات پیش آئے، ایک شدید دباؤ کا عالم تھا، خصوصی طور پر عمومی طور پر مسلمین اور شخصیات میں، خصوصی طور پہ اہل بیت اور بنی ہاشم تھے۔ ایک شدید دباؤ تھا سیاسی، اور کچھ ایسی شخصیات ہیں کہ جن کا اس مختصر وقت میں خالی تذکرہ نام سے کیا جا سکتا ہے، حالانکہ کھولنا ضروری ہے ان لوگوں کو تاکہ مومنین کو پتہ چلے۔ یہ جو آج اس موضوع کو مثلا سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے، کوشش کروں گا کہ مختصر کر کے اپنے وقت میں ختم کروں۔ خلاصہ آپ کے ذہن میں رکھتا ہوں کہ جہاں سے ہم نے شروع کیا، ابتدائی طور پہ آج 4 محرم ہے، اور روایت میں بھی ہے کہ آج کا دن سیاسی اور طور پر امام حسین علیہ السلام کا معلوم ہونا چاہیے۔ معلوم نہیں ہوتا ہمیں یہ جو 10 دن گزرے ہیں وہاں کیا کیفیت رہی ہے، روزانہ کی کیا روٹین تھی، کیا ہو رہا تھا، جو سامنے والا لشکر تھا وہاں سے کیا تاثرات ہے، یہاں سے کیا ہو رہا تھا۔ یہ باتیں پڑھنے والی ہیں، بتانے والی ہیں۔ جو گفتگو شروع کی تھی اس میں عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو اپنے والد بزرگوار میں وقت شہادت ایک خصوصی نصیحت کی تھی، اور اس کی روشنی میں امام حسین علیہ السلام کو عمل کرنے کا کہا تھا۔ اس کے بعد ایک خطبہ منا کہ جو امیر شام کی موت سے پہلے 1 سال یہ امام علیہ السلام نے دیا، اور وہ آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ اس کے بعد یہ جو زمانہ گزرا ہے، میں نے عرض کیا کہ خود امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں بھی جبکہ صلح نامہ لکھا جا چکا تھا، اس کے باوجود بھی امیر شام پابندی نہیں کر رہا تھا صلح نامے کی، یعنی جو اس نے عہد کیا تھا امام حسن کے ساتھ، بظاہر کیونکہ ایک زیر چالاک انسان تھا،
ہمیں الفاظ تھوڑے محتاط استعمال کرنے پڑتے ہیں، لیکن یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے یا امام علی علیہ السلام نے احتیاط نہیں کی، انہوں نے صحیح کھلا بتایا کہ آپ کیسے انسان ہیں، انشاءاللہ بھی عرض کر دوں، کیونکہ جو مقدس معاب لوگ ہیں یا ہمارا ملک ہے، یہاں پہ جس طرح ملت تشیع کے ساتھ سلوک رکھا جا رہا ہے اس ملک میں، یہ وہی ہے جو بنی امیہ کا تھا، امام علی کے ماننے والوں کے ساتھ جو بنی امیہ نے کیا تھا وہی پاکستانی نظام اور پاکستانی حکومت شیعوں کے ساتھ کرتی ہے۔ جب حالانکہ پاکستان کے آئین و قانون میں کہ آزاد ہے ہر قوم و ملت اپنے شعار اپنی رسومات بجا لانے کے لیے، جبکہ امام حسین علیہ السلام صاحب کے مشترک ہیں، لیکن یہ نطفہ خبیثہ بنی امیہ کی اولاد ابھی تک موجود ہے اور وہ مختلف طریقوں سے پروپیگنڈا کرتی ہے اور عام سنی مسلمانوں کو مشوش کرتی ہے، ان کے نظریات کو خراب کرتی ہے۔ اصل میں یہ مکتب حسین ایسا با اثر انگیز درس ہے کہ ہر کسی کے دل پہ اثر کرتا ہے، لیکن تاریخ میں موجود یہ چیزیں کہ خود امام حسین موجود تھے اور لشکر سامنے تھا، صحابی رسول امت رسول بن کے آئے اور شہید کر کے چلے گئے۔ جب انسان اپنے دل کے دروازے بند کر لے تو ہدایت نہیں آتی۔ یہ ایک ناسبی گروہ ہے جو اس ملک میں انتشار کو ہوا دیتا ہے اور ایسی ہوا دیتا ہے ایسی چنگاری والی کہ وہ پوری ملک کو اپنے لپیٹ میں لیتی ہے اور اس میں پھر سب شامل ہو جاتے ہیں۔ عزیزان، اگر دیکھا جائے تو جس نے اس ملک کو بنایا اس کا بھی ایک مذہب تھا، قائد اعظم محمد علی جناح ایک شیعہ مسلمان تھے، ایک شیعہ مسلمان کے بنائے ہوئے ملک میں رہتے ہیں لیکن اس ملک میں شیعوں کو قبول نہیں کرتے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہماری مجالس ایسی پیغام والی، ایسی دل نشین و دلکش ہوں جس میں اہل بیت کا تذکرہ ہو کہ یہ ایسا ذکر ہے کہ خود دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، لیکن مجالس ایسی ہوں، دروس ایسے ہوں کہ عام سنی مسلمان اس کو سنیں، ان کے دلوں سے پردے ہٹیں اور یہ پیغام ان کے دلوں تک جائے اور وہ اسی طرح سے اس دین کی طرف آ جائیں، اس راہ کی طرف آ جائیں جس طرح کچھ شخصیات امام حسین کے ساتھ ادرائے کربلا آئی تھی، جیسے عرض کیا تھا زہیر ابن کین و وہابی کلبی۔ اب یہ ہم نے پیش کرنا ہے، اگر ہماری یہ جو جگہ ہے ممبر ہے، اس سے دین کا روشن چہرہ، خوبصورت چہرہ، تبلیغ دین پیش کی جائے تو ہر کوئی قبول کرتا ہے، لیکن اگر یہیں سے اگر شرارت کی جائے، دوسروں کے مقدسات کی توہین کی جائے، جو کچھ کہنا ہے آپ خود سے نہ کہیں، آپ دلائل پیش کریں، آپ بتائیں کہ جی دیکھیں امام حسین کا کلام، امام حسین نہیں ہوتا، امام علی نے کہا ہے، موجود ہے نہج البلاغہ میں بہت بہترین طریقے سے سرزنش موجود ہے جو امیر شام کی امام علی نے کی ہے۔ خیر، جو آیت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ تعالیٰ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے ایمان والوں سے۔ اس سے پہلے ایک جگہ فرمان ہے سورہ حجرات میں کہ قالت الاعراب آمنا، اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، عربی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے، ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہ، یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم مومن ہو گئے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ابھی ہم مسلمان ہوئے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اس لیے کہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ عربی آئے، کلمہ پڑھ کے فوراً کہا جی ہم مومن ہو گئے ہیں،
قرآن رسول اللہ سے کہا اور قرآن نے فوراً نفی کر دی، کرنا ابھی مومن نہیں ہوئے ہو، یہ کہو کہ ابھی تو اسلام لائے ہیں، ابھی مسلمان ہوئے، کیوں؟ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اور یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ مومنوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اب جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مومنوں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تیتر بٹیر والا کام نہ کرو، آدھا تیتر آدھا بٹیر، پورا کا پورا مسلمان ہو جاؤ۔ اب یہاں مزاج کیا ہے؟ اسلام میں پورے کے پورے مومن ہو۔ یہاں عربی اسلام قبول کرتا ہے، ایمان کا تقاضا کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، قرآن کہتا ہے نہیں ابھی مومن نہیں ہوں، ابھی مسلمان ہوئے ہو۔ یہاں مومنوں سے یہ دعویٰ کرتا ہے، صلوات پڑھیں۔ کیا ایمان والو آپ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور خط شیطان نہیں اختیار کرنا آپ نے۔ خطوات شیطان، شیطان کی تابعداری نہیں کرنی، شیطان کی پیروی نہیں کرنی، یعنی جو بھی اللہ کے مقابلے میں آ جائے وہ شیطان ہے، اس کی پیروی نہیں کرنی، اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا بڑا کھلا واضح دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مومنین کو ہدایت ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے، اگر آپ نے شیعہ مذہب قبول کر لیا ہے تو آپ شیعت اختیار بھی کر لیں۔ یوں مومنوں کو کہا کہ رسول اللہ کے سامنے آئے ہو، اگر اس اسلام قبول کر لیے، مومن بن گئے ہو تو پھر اسلام بھی قبول کر لو۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر شیعہ مذہب اختیار کر لیا تو شیعہ نظام بھی قبول کر لیں، شیعہ دین بھی قبول کر لیں، اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ ہمارے اعمال سے پتہ چلے گا۔ صلوات پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا، رسول اللہ نے کہا کہ میں اپنے بعد اہل بیت قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ نے اس کے ساتھ تمسک رکھنا ہے۔ فضائل اہل بیت میں ایک ہستی جن کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ خود جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں صلی اللہ۔ میں بس ایک آپ سے روایت عرض کر کے فضیلت جناب زہرا بزبان علامہ اقبال پیش کرنا چاہتا ہوں آج۔ معذرت، آج تھوڑا گلا خراب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ فرات ابن ابراہیم نے اپنی تفسیر میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک روایت کی۔ روایت یہ کی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ کے گھر تشریف لائے تو رسول اللہ نے دیکھا کہ جناب فاطمہ زہرا بہت محزون ہے، بہت غمگین ہے۔ تو رسول اللہ نے جناب سیدہ سے پوچھا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، تمہارے اس حزن کا کیا سبب ہے، کیوں آپ اتنی غمگین ہیں؟ بڑی غور و طلب بات ہے۔ جناب سیدہ زہرا فرماتی ہیں کہ اے میرے بابا، میں غمگین اس وجہ سے ہوں کہ روز محشر، حشر کے دن، قیامت کے دن حشر کے میدان میں لوگوں کا عریاں کھڑا ہونا مجھے یاد آ گیا۔ اہل بیت بہت حساس ہے اپنی امت کے بارے میں۔ جناب سیدہ کہتی ہیں کہ میں اس وجہ سے غمگین ہوں کہ مجھے اچانک یاد آ گیا ہے کہ اس دن لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی جب میدان حشر میں عریاں کھڑے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، بے شک وہ دن بہت عظیم ہے، لیکن جبرائیل نے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ خبر دی ہے کہ روز محشر قبر سے سب سے پہلے جو شخص اٹھے گا وہ میں محمد رسول اللہ ہوں، اور میرے بعد میرے جد جناب ابراہیم اپنی قبر سے اٹھیں گے۔
اور اس کے بعد تمہارے شوہر علی ابن ابی طالب اپنی قبر سے باہر تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد اے میری بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتوں کے ہمراہ جبرائیل کو تیری قبر کی طرف بھیجے گا۔ عظمت سیدہ 70,000 فرشتے جناب جبرائیل کی معیت میں آپ کی قبر کی طرف بھیجے گا، اور وہ 70,000 فرشتے اپنے ساتھ تمہارے لیے نور کے 3 زیور لے کے آئیں گے، اور آپ کی قبر کے سرہانے کی طرف آ کر کہیں گے، آواز دیں گے، اے محمد کی بیٹی باہر آئیں اپنے محشر کی طرف۔ پس آپ اپنی قبر سے اٹھیں گی اور قبر سے اس عالم میں باہر نکلیں گی کہ آپ پردوں میں چھپی ہوں گی، رسول اللہ فرما رہے ہیں، اور اس دن کے خوف سے محفوظ ہوں گی۔ پس فرشتہ اسرافیل وہ زیور آپ کی خدمت میں پیش کرے گا جنہیں آپ پہن لیں گی۔ ذوقائل نامی فرشتہ آپ کے لیے نور کی ایک اونٹنی لے کر آئے گا۔ یہ عالم وہ اگلا عالم رسول اللہ جناب سیدہ کو بتا رہے ہیں۔ ذوقائل نامی فرشتہ آپ کے لیے نور کی ایک اونٹنی لے کر آئے گا جس کی مہار مروار و مرجان و لولو کی ہوگی۔ اس اونٹنی کی پیٹھ پر سونے کی زین ہوگی۔ پس آپ اس پر سوار ہو جائیں گی اور ذوقائل فرشتہ اس اونٹنی کی مہار تھام لے گا، اور آپ کی سواری کے چلنے کا عالم ہی ہوگا کہ 70,000 فرشتے کہ جن کے ہاتھ میں تسبیح کے پرچم ہوں گے آپ کی سواری کے آگے آگے چل رہے ہوں گے۔ خالی یہی نہیں، اور جب آپ کی سواری روانہ ہوگی، جناب سیدہ جب تشریف اپنے معاشر کی طرف نکلیں گی، سواری میں بیٹھیں گی، اب یہ سواری جب روانہ ہوگی رسول اللہ فرماتے ہیں تو 70,000 حوریں اے میری بیٹی فاطمہ آپ کے استقبال کے لیے آئیں گی۔ عام ہستی نہیں ہے فاطمہ، 70,000 حوریں آپ کے استقبال کے لیے آئیں گی اور آپ کو دیکھ کر خوشی منائیں گی۔ ان 70,000 حوروں میں ہر ایک حور کے ہاتھ میں ایک نور کی انگیٹھی ہوگی جس میں بغیر عاد کے عود اور عنبر کی خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، اور ان میں سے ہر ایک حور کے سر کے اوپر جواہرات کے تاج ہوں گے، اور یہ 70,000 حوریں آپ کی سواری کے دائیں جانب چلیں گی، آگے نہیں دائیں جانب چلیں گی۔ جب آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں گی اے میری بیٹی فاطمہ، جب آپ کی سواری تھوڑا آگے بڑھے گی تو جناب مریم ابن عمران سلام اللہ علیہ 70,000 حوروں کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے آئیں گی۔ عام ہستی نہیں ہے، جناب مریم آئیں گی 70,000 حوروں کے ساتھ آپ کے استقبال کی، آ کے سب سے پہلے آپ کو سلام کہیں گی، اور ان 70,000 حوروں کے ہمراہ آپ کی سواری کے بائیں جانب چلیں گی۔ پھر اس کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا آپ کے استقبال کے لیے آگے بڑھیں گے کہ عورتوں میں سب سے پہلے خدا اور کے رسول پر ایمان لانے والی آپ کی والدہ ہے۔ جناب خدیجہ کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے اور ان کے ہاتھوں میں تسبیحوں کے پرچم ہوں گے۔ پھر جب آپ محشر کے قریب پہنچیں گی تو جناب حوا سلام اللہ علیہ 70,000 حوروں کے ساتھ آپ کا استقبال کریں گی، اور فرعون کی بیوی جناب آسیہ ان کے ساتھ ہوں گی، جناب حوا کے ساتھ ہوں گی، اور وہ آپ کے ہمراہ چلیں گی، آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گی۔ اس عالم میں جب آپ میدان محشر میں پہنچ جائیں گی تو منادی ندا دینے والا ندا دے گا،
عرش کے نیچے سے آواز آئے گی، منادی آواز دے گا، اے لوگو اپنی آنکھیں بند کر لو، فاطمہ بنت محمد گزر رہی ہے۔ اے اہل محشر سب اپنے سر جھکا لو، اپنی نظریں جھکا لو، محمد کی بیٹی فاطمہ گزر رہی ہے۔ اے میری بیٹی اس دن کا خوف مت کرو۔ اس دن صرف 2 افراد صرف آپ کو دیکھ سکیں گے میرے علاوہ، ایک تیرے جد میرے جد جناب ابراہیم اور دوسرا تیرا شوہر علی ابن ابی طالب۔ ایسی عظیم ہستی، یہ وہ عظیم ہستی کہ جن کا تعارف جناب اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں کرایا ہے۔ ساتھ ساتھ اگر تھوڑے فضائل ہوتے ہیں تو مومنین کا دل ذرا آمادہ ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ 20 منٹ رہ گئے۔ جناب علامہ اقبال جو معرفت اہل بیت کی اقبال کے پاس تھی شاید کسی کے پاس نہیں تھی، اور یہ ہوائی بات نہیں ہے، علامہ اقبال کا کلام گواہ ہے۔ ایک خوبصورت کلام علامہ اقبال نے فارسی میں جناب سیدہ زہرا کی شان کے بارے میں لکھا۔ مختصر کرتا ہوں، ابھی جیسے ذکر کیا کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا بی بی سیدہ کے استقبال کے لیے آئیں، کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ علامہ اقبال عظمت سیدہ زہرا بیان کر رہے ہیں، لیکن کس انداز میں بیان کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے بی بی میں آپ کی عظمت کیا بیان کروں؟ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا بہت باعظمت ہستی ہیں، اور ان کی عظمت صرف ایک نسبت کی وجہ سے ہے کہ جناب عیسیٰ کی ماں ہے، اور عیسیٰ کی ماں ہونا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ قرآن میں ایک پورا سورہ سورہ مریم، بڑی باعظمت خاتون جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہ۔ اقبال کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم کو صرف جناب سیدہ مریم کو صرف ایک نسبت ہے فضیلت کی کہ وہ جناب عیسیٰ کی والدہ ہیں، اس وجہ سے اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز، جناب زہرا کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ کیا نسبتیں ہیں؟ عظمت و بلندی کی 3 نسبتیں ہیں۔ پہلی نسبت یہ ہے جناب زہرا کی، اقبال کہتے ہیں کہ نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین۔ یہ پہلی نسبت یہ ہے جناب زہرا کی کہ آپ رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ کی نور نظر ہیں۔ یہ پہلی نسبت، آنکھوں کا نور ہیں، جو رسول اللہ اپنے پہلے والوں کے بھی امام ہیں اور آخرین کے بھی امام ہیں۔ یہ پہلی نسبت ہے۔ دوسری نسبت کیا ہے؟ بانوے آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ دوسری نسبت یہ ہے جناب سیدہ کی، وہ یہ ہے کہ آپ حل عطا کے تاجدار کی حرم ہیں، زوجہ ہیں، حل عطا کی زوجہ ہیں، حرم ہیں، علی کی زوجہ ہیں، جو اللہ کے شیر ہیں اور مشکلیں آسان کر دیتے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ تیسری نسبت یہ ہے مادر آن کاروان سالار عشق۔ یہ کس کی ماں ہے؟ مادر آن کاروان سالار عشق، مزرع تسلیم را حاصل بطول۔ مادر آن مرکز پرکار عشق، غلط ہو گیا، مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق۔ تیسری نسبت یہ ہے کہ یہ ان ہستیوں کی ماں ہے کہ جن میں سے ایک ہستی عشق کے حق کے پرکار کی مرکز ہے۔ آپ ان کی مادر ہیں جو عشق حق کے قافلے کے سالار ہیں۔ مزرع تسلیم را حاصل بطول۔ یہ زہرا کون ہے؟ جناب سیدہ زہرا تسلیم کی کھیتی کا حاصل ہے، تسلیم کا حاصل ہے، ثمر ہے۔
مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادر آن را اسوہ کامل بطول. بطول تمام دنیا کی تمام ماؤں کے لیے اسوہ کامل ہے. اب اقبال اپنی مجبوری بیان کرتے کہتے ہیں کہ میں بڑا مجبور ہوں، اس شریعت کے ہاتھوں، اس شریعت کی زنجیر میرے پاؤں میں پڑی ہوئی ہے، اور دوسرا میں مسلمان ہونے کی وجہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں، اس وجہ سے مجبوری. ورنہ میرا عقیدہ دیکھو میرا عقیدہ کیا ہے، لیکن میں شریعت سے مجبور ہوں. کیا کہتے ہیں؟ رشتہ آئین حق زنجیر پا است، رشتہ آئین حق زنجیر پا است، پاسمان فرمان جناب مصطفیٰ است. کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کی ڈوری نے میرے پاؤں باندھ دیے. رشتہ آئین حق اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون نے، آئین نے میرے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی ہیں. اور دوسرا رسول اللہ کا جو فرمان ہے، پاس ہے، وہ مجھے روک رہا ہے. پاس فرمان ہے جناب مصطفیٰ سے. ایک اللہ کا آئین مجھے روکتا ہے، دوسرا رسول اللہ کا فرمان مجھے روک رہا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے اقبال؟ ورنہ یہ ہوتا، ورنہ گردے تربشتے، ورنہ گردے تربش گردید می، سجدائے پاؤ بر خاک او پوشید می. ورنہ میں کیا کرتا اقبال کہتا، ورنہ میں جناب زہرا کی تربت کے گرد طواف کرتا اور جناب زہرا کی مقام قبر پر سجدے کرتا رہتا. میری زندگی میں مجبور کیوں؟ اس آئین حق کی وجہ سے مجبور ہوں. ورنہ جناب زہرا کی عزت اور عظمت اتنی بلند ہے کہ میں جناب زہرا، میں مکے کو نہ کا طواف بناتا، میں زہرا کی قبر کو طواف بناتا. یہ جناب اسارا ہیں. اور میں اللہم صلی علی محمد بارے دیگر صلوات. جب امیر شام کی طرف سے جناب حجر ابن عودی کندی کو شہید کیا گیا، صحابی امام علی و صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد عراق سے، حجاز سے اشراف، شرفاء، رئیس، جاگیردار، سردار جوک در جوک امام حسین کی خدمت میں آنے لگے، ملاقاتیں کرتے اور تعزیت بھی پیش کرتے. یہ جب سلسلہ طولانی ہوا، عمرو بن عثمان ابن عفان، خلیفہ ثالث کے بیٹے عمرو، انہوں نے سازشی، حسد کے تحت سازش کی اور حاکم مدینہ مروان کو شکایت کی کہ اہل عراق و حجاز امام حسین کے پاس اکٹھے ہو رہے ہیں اور مستقبل کے حالات مجھے اچھے نہیں لگ رہے. لگتا ہے کہ کسی بھی وقت کوئی حکومت کے خلاف ایسا انقلاب، ایسی تحریک چل سکتی ہے جو آئندہ کے لیے مشکل کا پیش خیمہ بنے. یہ شکایت اس نے اس طریقے سے لگائی کہ مروان نے اس پہ فوراً ایکشن لیا اور ایک خط لکھا امیر شام کو. امیر شام کو خط لکھا اور اس میں یہ لکھا کہ عراق اور حجاز مقدس کے لوگوں نے امام حسین کے پاس آمد و رفت شروع کی ہے، اور جو لوگ حجاز سے آتے ہیں نقاب پوش ہوتے ہیں اور امام کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں، اور کہتے ہیں امام کو کہ آپ ہمارے پاس آئیں، دعوت دیتے ہیں اور انہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے دست اور بازو ہیں اور آپ ہمارے ذریعے خروج کر سکتے ہیں. یہ باتیں جب امیر شام کو لکھی گئیں تو مروان ابن ہند نے، معاویہ نے ایک خط لکھا، پہلے مروان کو لکھا اور مروان کو لکھا کہ مختصر اس میں یہ لمبا متن ہے کہ صلوات پڑھیں محمد والے لکھا کہ
بار دیگر صلوات پڑھیں۔ خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ حاکم شام نے لکھا کہ مجھے تمہارا خط موصول ہوا ہے، جو کچھ تم نے حسین کے بارے میں لکھا ہے میں نے پڑھ لیا ہے۔ میں جلدی پڑھوں گا مطلب، لیکن ایک کام کرنا کہ حسین کے ساتھ کسی قسم کا جھگڑا نہ کرنا جب تک وہ تمہیں نہیں چھوڑتے، جب تک انہوں نے تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑو گے تم بھی حسین کو ان کے حال پہ چھوڑو۔ ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے، میرا ان کے ساتھ معاہدہ، اور مجھے یقین ہے کہ وہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے اور ہماری حکومت میں رخنہ نہیں ڈالیں گے۔ بس تم ایک یہ کام کرو کہ ان پر نگاہ رکھو، مخبر بھیجو، سیکیورٹی بڑھا دو اور حالات سے مجھے آگاہ کرتے رہو۔ وسلام۔ یہ مختصر سا لکھا۔ اور دوسرا خط اس نے جناب امام حسین کی طرف لکھا، ایک توبیخی خط، وارننگ۔ کہا کہ ترجمہ ہی پڑھتا ہوں، اما بعد، مجھے آپ کی کارگزاریوں کا علم ہوا ہے، آپ کے بارے میں مجھے رپورٹیں آئی ہیں، جو آپ کے پاس لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ عہد و پیمان باندھے اس پر لازم ہے کہ اپنے عہد کی حفاظت کرے۔ اب امام حسین کو نصیحت کر رہے ہیں، اپنے عہد کو نہیں دیکھ رہا۔ جو بھی عہد باندھتا ہے اس کو چاہیے کہ عہد کی حفاظت کرے اور اپنے آپ کو خالص اور مخلص بنا کے رکھے۔ اگر میں آپ کا انکار کروں تو پھر آپ بھی میرا انکار کریں، اور اگر میں آپ کے ساتھ دھوکہ کروں تو آپ کو بھی حق ہے آپ میرے ساتھ دھوکہ کریں، ہیلا کریں، لیکن خیال رکھیں اس بات کا کہ اس امت کو منتشر نہ ہونے دیں، اس امت کو منتشر ہونے سے بچائیں۔ آپ نے لوگوں کو پہچان لیا ہے اور ان کی آزمائش کر لی ہے۔ بتا رہا تھا یہ کوفے کے حالات کہ آپ کو پہلے معلوم ہے کہ لوگ کتنے آپ کے ساتھ دینے والے ہیں، لہٰذا اپنا اور اپنے دین کا اور امت محمدیہ کا خیال رکھیں، اور خیال کیجیے گا جاہل اور احمق لوگ آپ کو دھوکہ نہ دے دیں۔ والسلام۔ اب اس کو میں زیادہ تفسیر نہیں کرتا، وقت مختصر ہے، میں جواب امام حسین کا بتاتا ہوں آپ کو۔ آج کے اس میں مجلس میں وصیت نامہ بھی اس کا پڑھنا چاہتا ہوں، اور ایک سیاسی ملاقات 2 دفعہ، ایک ابتدائی ایام میں اور ایک جب 50 ہجری میں جب حج کرنے کے ارادے سے آیا، اور دوبارہ جناب عبداللہ ابن جعفر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور امام حسین سے دوبارہ ملا، اور وہاں جو گفتگو ہوئی وہ کوشش تھی کہ وہ آپ کو سناتا تاکہ کل سے ہم روانگی پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ امام حسین نے جواب دیا میرے شام کو کہ جب خط ملا تو امام نے کہا کہ مجھے تمہارا خط موصول ہو گیا ہے جس میں تم نے کچھ امور کا ذکر کیا ہے کہ جو مجھ سے تمہارے بارے میں عمل میں آئے ہیں۔ تم نے کچھ امور بتائے ہیں جو تم کہہ رہے ہو کہ میں نے اب تمہارے بارے میں تمہارے خلاف کیے ہیں۔ یاد رکھو کہ حسنات ہدایت کا مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور جو کچھ میری طرف سے تجھے معلوم ہوا ہے وہ سب بے نوا و بیکار فریب زدہ لوگوں کی چال ہے۔ تم خیال کرو کہ یہی لوگ اجماع اور اتحاد کو توڑنے والے ہیں۔ میرا تم سے جنگ کا نہ ارادہ ہے نہ مخالفت کا ارادہ ہے۔ اگلا جملہ سنیں، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے تم سے جنگ کا نہ مخالفت کا اس عہد کی وجہ سے، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم میں اس عمل کے ترک کرنے میں خوفزدہ ہوں۔ میں گمان نہیں رکھتا کہ اللہ میرے اس عمل سے راضی ہوگا۔ کیا فرمایا کہ میں تیری مخالفت کا ارادہ نہیں رکھتا، نہ جنگ کا رکھتا ہوں، لیکن خوف رکھتا ہوں کہ میں یہ جو کام نہیں کر رہا میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ تو جو بیٹھا ہوا ہے اور میں تیرے خلاف قیام نہیں کر رہا، جہاد نہیں کر رہا، تو یہ گمان رکھتا ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ میرا مالک، میرا خالق مجھ سے ناراض نہ ہو کہ تجھ جیسا شخص بیٹھا ہو اور میں قیام نہیں کر رہا۔ اور تیرے ستم پیشہ مددگار جو ظالموں کے گروہ میں شامل ہو کر اولیاء شیطان بن گئے ہیں، وہ میرے بارے میں ایسی باتیں لکھتے ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہیں، اور خدا شاید میرا عذر قبول کر لے، کیونکہ میں اپنے عہد جو بھائی نے صلح نامہ کی اس وجہ سے مجبور ہوں، اور شاید خدا میرا یہ عذر قبول کر لے، ورنہ میں ڈرتا ہوں
کہ تیرے خلاف قیام کیوں نہیں کر رہا؟ مجھے بتاؤ، سوال کیا، کیا تم میرے برادر جناب ہجر ابن عودی کندی کے اور ان کے ساحلے مطیع اور عابد ساتھیوں کے قاتل نہیں ہو؟ یہ خط میں لکھا ہوں، یہ تاریخیں پڑھنے والی ہیں۔ ایسی عقیدت کی اندھی پٹی باندھ دی ہے ناصبیوں نے عام مسلمانوں کے اوپر کہ پڑھ کے بھی یقین نہیں کرتے۔ ایک آدمی خلیفہ پاک کے خلاف بغاوت کرتا ہے، ایک باغی صحابہ رسول کو قتل کرتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ تم میرے برادر بھائی ہجر ابن جناب ہجر کی قاتل نہیں، ان کے ساتھیوں کو قتل نہیں کیا تم نے؟ کیا وہ لوگ ظلم و ستم برداشت کرنے والے نہیں تھے؟ کیا وہ بدعت اور منکرات کو برا نہیں سمجھتے تھے؟ کیا وہ اللہ کی کتاب کو مقدم رکھنے والے نہیں تھے؟ وہ رائے خدا میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتے تھے؟ تو نے انہیں محکم عہد و پیمان کے بعد قتل کیا، ان کو عہد و پیمان دیے، وعدے دیے، حالانکہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہ حسد و کینہ تھا، جو تم ان کے دل میں کوئی حسد و کینہ بھی نہیں تھا تمہارے بارے میں جو تم رکھتے ان کے بارے میں۔ کیا تم صحابی رسول عامر ابن حمق کے قاتل نہیں ہو؟ سنتے جائے غور سے ایک بات۔ امیر شام کو امام حسین بڑا کرارا جواب دے رہے ہیں، تم رسول اللہ کے صحابی کے قاتل نہیں ہو جنہیں عبادت کی کثرت نے متغیر کر دیا تھا، جن کا جسم کمزور ہو گیا تھا عبادتیں کر کر کے؟ تم نے ان کو ایسے الہی عہد اور پیمان دیے، ان کے ساتھ ایسے وعدے کیے، ایسی چالیں چل کے تم نے انہیں ایسے عہد و پیمان دیے کہ اگر ایسی امان پرندوں کو دی جاتی تو وہ پہاڑ کی بلندی سے نیچے اتر آتے۔ پھر تم نے گستاخی کی اور خدا سے بے شرمی کی اور عہد و پیمان کو معمولی سمجھ کے اس بزرگوار کو قتل کروا دیا۔ کیا تم وہی نہیں ہو جس نے ثقیف کا ایک غلام کے بستر پر پیدا ہونے والے کو اپنا بھائی بنا لیا؟ تم وہی نہیں ہو؟ زیاد کی طرف اشارہ۔ حالانکہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مولود صاحب فراش کا ہوتا ہے اور زانی کے حصے میں سوائے سنگباری کے اور کچھ نہیں ہوتا، یعنی مولود اپنے باپ کا ہی ہوتا ہے۔ تم نے اپنے اس عمل سے، یہ جو تم نے کیا، زیاد کو اپنا بھائی کیا، ایک ناجائز کو، اس عمل سے سنت رسول کو عمدن جان بوجھ کر تم نے ترک کیا ہے اور ہدایت خدا کے بغیر اپنے نفس کی پیروی کی ہے۔ پھر تم نے اسی شخص کو کوفہ اور بصرہ کا گورنر بنا دیا تاکہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹے اور ان کی آنکھوں کو نکال کر انہیں کھجور کے درختوں سے لٹکا دے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے تم اس امت سے نہیں ہو اور یہ مظلوم لوگ تم سے نہیں ہیں۔ تم تو ایسے کر رہے ہو جیسے تو یہ امت، تم اس امت سے نہیں ہو، نہ تم مسلمان ہو یا نہ مسلمان، یہ کیا تمہارا عمل ہے؟ کیا تم وہ نہیں ہو جب زیاد نے تم سے حضرمین کے بارے میں پوچھا تھا، وہ لوگ تھے حضرمین علاقے کے، کہ یہ لوگ امام علی کے دین اور مسلک پر ہیں، ان کے بارے میں کیا کروں؟ ابن زیاد نے پوچھا میرے شام سے، حضرمین کے علاقے کے جو لوگ ہیں یہ علی کے شیعہ ہیں، ان کا مسلک علی کے پیروی ہے، ان کے بارے میں کیا کروں؟ تو تم نے ان سب کے قتل کا حکم دیا تھا اور زیاد نے انہیں قتل کیا اور ان کا مسلح کر دیا۔ خدا کی قسم، امام علی اور آپ کے فرزند کا یہی وہ دین ہے جس نے تجھ پر اور تیرے باپ پر کاری ضرب لگائی تھی، اور یہی دین تمہارا پشت پناہ ہے، اسی دین نے تمہیں یہ مقام عطا کیا، تم اس دین کو استعمال کر کے یہاں پہنچ گئے ہو، ورنہ تو اور تیرا باپ سب سے جو بڑا شرف تھا ان کا اونٹوں پر بیٹھ کر گرمیوں اور سردیوں میں سفر کرنا تھا، بس یہ اس کو بتا رہے ہیں اس کی اوقات۔ اور خدا نے ہمارے طفیل تم پر احسان کیا اور دین تمہارے کندھوں پر رکھ دیا۔ تم نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ اپنا، اور میرے بارے میں لکھا ہے کہ اپنے دین، امت کے دین اور امت محمدیہ کا لحاظ کروں۔ اچھا، تو جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ خود تمہاری حکومت ہے، امام کہہ رہے ہیں اسے۔ میری نگاہ میں خود میرے لیے اور میری اولاد کے لیے اور میری نانا کی امت کے لیے جو سب سے افضل ترین چیز ہے وہ تجھ سے جہاد کرنا ہے۔
میرے لیے، میری اولاد کے لیے، میرے نانا کی امت کے لیے تجھ سے جہاد کرنے سے افضل کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر میں اسے سر انجام دوں تو میرا مقصد صرف قرب الہی ہے، اور اگر اسے ترک کروں تو اس کی وجہ سے میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں اور اس سے اپنے امور میں ہدایت کی توفیق طلب کرتا ہوں۔ امام کا ارادہ سمجھ رہے ہیں نا، کتنے بے چین ہیں، مجبور اس بار بار بتا رہا ہوں، اس صلح نامہ کو اپنے آخر وقت تک نبھایا کہ ہم ہاشمی، ہم سادات ہیں، ہم آل رسول ہیں، ہم جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں، جو عہد لکھتے ہیں پورا کرتے ہیں۔ اے حاکم شام، تو نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر میں تمہارا انکار کروں تو تو بھی میرا انکار کرے گا، اور میں اگر تیرے ساتھ دھوکہ کروں تو تو بھی میرے ساتھ دھوکہ کرے گا۔ تو میری بات سن، جب سے تو پیدا ہوا ہے سوائے صالحین سے ہیلے اور بہانے کے علاوہ تیرا کوئی کام نہیں رہا۔ امام حسین تو جانتے ہیں نا، مکے میں مجھے امید ہے کہ تیرا دھوکہ اور ہیلا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور خود اپنے سے زیادہ تجھ سے، یعنی تیرے لیے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر نقصان پہنچا سکتا یہ ہیلے بہانے صرف تجھے ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں تیرے لیے، کیونکہ تم اپنے دشمن پر ہیلے اور دھوکے سے ضرب لگاتے ہو، لیکن آخر میں خود تمہاری رسوائی اور بدنامی ہوتی ہے۔ اور جب تم اس گروہ کے قتل اور مسلح کرنے کے مرتکب ہوئے تو تم نے ان سے عہد و پیمان باندھنے کے بعد ان کو صرف اس لیے قتل کیا، لوگوں سے عہد و پیمان، جناب حجر بن یودی، عامر بن حمد، ان سے عہد و پیمان باندھنے کے بعد تم نے اس لیے ان کو قتل کیا کہ وہ ہم اہل بیت کی مناقبیں کرتے ہیں، منقبتیں پڑھتے ہیں۔ ایک ہی وجہ تھی کہ وہ مناقبیں اہل بیت کرتے تھے اور ہمارے حق کو بزرگ شمار کرتے تھے۔ جس حق سے تم مطلع ہو، باخبر ہو، اور تم نے انہیں خوف اور خدشے سے قتل کر دیا ہے کہ کہیں وہ لوگ تیری موت سے قبل اپنا کام نہ کر جائیں۔ تو ہمارا حق، تجھے پتہ ہے میرا حق ہے، تو جانتا ہے، تو نے انہیں اس لیے قتل کرایا کہ وہ ہماری منقبتیں پڑھتے ہیں، ہمارے مناقب، ہمارے حق کو جانتے ہیں، اور تجھے خوف ہے کہ یہ نہ ہو کہ تیری موت سے پہلے یہ اپنا کام کر دیں، یا وہ لوگ اس کو حاصل کر لیں۔ اے ابن ہند، بالکل آخری، اے ابن ہند، ایسی بولا نا، اپنے آپ کو حساب اور قصاص کے لیے تیار رکھ اور جان لے کہ خدا کے پاس ایسی کتاب ہے جس میں تمام چھوٹے اور بڑے گناہ جمع کر کے رکھے گئے، اور خدا تیرے ان اعمال سے کوئی رضایت نہیں رکھتا کہ تو نے صرف شک اور شبے کی وجہ سے لوگوں کو گرفتار کیا اور صرف تہمت سے اس کے اللہ کے اولیاء کو اور اس کے دوستوں کو قتل کیا اور انہیں دار ہجرت سے دیار وحشت اور تنہائی کی طرف جلا وطن کر دیا، اور اپنے بیٹی کی بیعت پر لوگوں کو مجبور کیا جو شراب پی کر جوا کھیلتا ہے۔ تم نے ان اعمال سے صرف اپنی ذات کو نقصان پہنچایا ہے، اپنے دین کو فروخت کیا ہے، اور اپنی رعایت کے بارے میں دھوکہ میں مبتلا ہو گیا ہے، اپنی امانت میں خیانت کی ہے، اور سفیہ اور جاہل لوگوں کی باتوں سے تو نے پرہیزگار، حلیم اور صاحب ورع لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا ہے۔ یہ خطبہ امام حسین علیہ السلام نے دیا اور واضح طور پہ اپنا موقف بتایا کہ تیری کیا سیرت ہے، کیا روش ہے، تو کس شخصیت کا مالک ہے، اور میں اگر تیرے خلاف قیام نہیں کر رہا تو اس میں پابند ہوں اور اللہ سے ڈرتا ہوں، گمان رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے گا۔ وقت تمام ہے، ایک رہ گیا ہے حصہ، وہ جو مکہ کے اندر امام حسین علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی حج کے دوران، جب اس نے زومینی اس نے ملاقات کی، ان شخصیات کو مدعو کیا مکہ میں، چال بازی سے پہلے ان کو خط لکھے، اور خط میں یہ لکھا، دعوت دی کہ آپ یزید کی بیعت قبول کریں، نہیں کریں گے تو میں سختی کروں گا۔ اگلے سال جب پھر حج پہ آیا، پھر ان شخصیات سے باری باری ملاقات کی، عبداللہ ابن جعفر سے، جناب عبداللہ ابن جعفر سے، عبداللہ ابن زبیر سے، عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن عباس سے، اور خود امام حسین سے، اور ان سے کہتا تھا کہ
مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ لوگ یزید کی بیعت کے لیے راضی ہیں، لیکن آپ اور 4-5 لوگ ہیں جو اس کو کام تکمیل نہیں ہونے دے رہے۔ اس طرح سے خوش آمدیں کر کے اور دھونس کے ذریعے، کیونکہ چال باز شخص تھا، آمادہ کرنے کی کوشش کی اور یہ لوگ آمادہ نہیں ہوئے اور سخت مخالفت کی۔ اور اس نے مکہ میں وہاں جب ملاقات کی، اس میں جناب عبداللہ ابن عباس کو اپنی بائیں والی کرسی پہ جگہ دی اور امام حسین کو دائیں والی کرسی پہ جگہ دی اور ایک خطبہ دیا۔ اور خطبے کے بعد پھر جب جناب عبداللہ ابن عباس جواب دینے لگے تو امام حسین نے جناب عبداللہ ابن عباس کو کہا کہ تم رک جاؤ، یہ خطاب میرے ساتھ ہے اصل میں، اور جواب اس کو میں دیتا ہوں۔ آپ صلوات پڑھیں، میں کوشش کرتا ہوں جلدی سے امام حسین نے اس کو جواب دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اسلام پر درود سلام بھیجنے کے بعد فرمایا کہ اما بعد، اے والی شام، تم خود رسول خدا کی جس قدر بھی مدح و توصیف کرو ان کے بے شمار محاسن کے مقابل میں کم ہے۔ تم حقیقت پر پردہ نہیں ڈال سکتے۔ جو کچھ تم نے رسول اللہ کے بعد خلافت کا ذکر کیا ہے میں اسے خوب جانتا ہوں۔ صبح کی سفیدی نے شام کی سیاہی کو رسوا کر دیا ہے، نور خورشید نے چراغ کی روشنی کو مدھم کر دیا ہے۔ جو لوگ رسول اللہ کے بعد ان کے جانشین ہوئے ان کی ضرورت سے زیادہ تم نے تعریف اور ستائش کی اور دوسروں کے حق میں جفا کی۔ یہ جو پہلے 3 خلفاء تھے ان کی مدح و ثنا کی، اور اہل بیت کو جب فراموشی ہو تو امام نے واضح اس کو کہا کہ جو رسول اللہ کے بعد ان کے جانشین ہوئے تم نے ضرورت سے زیادہ ان کی تعریف کی ہے اور دوسروں کے حق میں جفا کی ہے۔ تم نے انہیں اس حد تک ترجیح دی جسے بے جا طرفداری کہا جاتا ہے، اور تم نے اس قدر ناانصافی سے کام لیا کہ انصاف کی حدود ہی پھلانگ گئے ہو۔ اگر تم واقعی صاحب فضیلت کی بات کرنا چاہتے تھے تو شیطان نے تمہیں دوسرے فضائل بیان کرنے سے روک دیا ہے۔ ابھی میں نے سنا ہے تیری اس گفتگو میں تو نے کہا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے یزید کی سیاست، یہ خود اس کی گفتگو سننے والی تھی، وہ بتانا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں ہے۔ اگر وقت ہوا تو یہ بیچ میں آپ کو سنا دوں گا، آپ اس خطبے کو ذہن میں رکھیں۔ تم نے یزید کی سیاست، تدبر اور دوسرے کمالات کا جو ڈھونگ رچایا ہے۔ اس نے کہا کہ بہت ذہین آدمی ہے یزید، ایسا ہے، یزید کے فضائل بتائے تو تم لوگوں کو اس بارے میں مغالطہ دینا چاہتے ہو۔ اصل میں جو تم فضائل بتا رہے ہو، تم نے یزید کے بارے میں کچھ اس طرح بات کی ہے جیسے یہ لوگ اجنبی ہیں اور وہ کوئی غائب شخص ہے۔ بڑا معنی والا جملہ، یہ جو تم فضائل ابھی پڑھ رہے تھے، جس طرح تم فضیلتیں بیان کر رہے تھے، ایسا لگتا ہے کہ یہ اجنبی قوم ہے، ان کو پتہ نہیں، یہ مکے میں رہتے ہی نہیں ہے، نہ تمہیں جانتے نہ یزید کو جانتے ہیں، یا پھر کوئی اجنبی مخلوق ہے جس کو کوئی نہیں جانتا، یا تم کسی ایسی چیز کی تعریف کر رہے ہو جسے صرف تم جانتے ہو اور تمہارے سوا سے کوئی نہیں جانتا۔ یہ سب جائز ہے۔ حالانکہ یزید کا چال چلن اور عقیدے کا ثبوت خود اس کا وجود ہے۔ بات سمجھیں آپ نے؟ بہت دقیق بات کی، ایک جملے میں کیا کچھ بیان کیا امام نے، کہ جو اس کا چال چلن ہے، اس کے عقیدے کا ثبوت اس کے وجود میں ہے کہ وہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اس کی حرکات پر، اے شام میرے شام، یزید کی حرکات پر غور کرو۔ یہ کتوں سے کھیلنا، کبوتر بازی کرنا، کنیزوں کے ساتھ لہو و لعب کرنا، ہوس پرستی نے اس کے کردار میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ یہ اس کا کردار ہے۔ تم کس طرح سے اس قسم کے آدمی کو ایسے بلند مقام پر فائز کرنا چاہتے ہو، خود بھی گمراہ ہوگے اور لوگوں کو بھی بے راہ کرو گے۔ لہٰذا تمہیں اپنے اس ارادے سے باز آ جانا چاہیے۔ تیرے اور تیری موت کے درمیان پلک جھپکنے کا فاصلہ ہے، تو اچھے اعمال کے ساتھ قیامت کے دن کی طرف سفر کر اے امیر شام۔ اس دن سے فرار ناممکن ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ امر خلافت ہمارے آبا کی میراث اور ہمارا ورثہ ہے جس کو تو نے ہم سے روک رکھا ہے۔ یہ کلام تھا امام کا، جس میں امام نے یہاں بھی امیر شام کو واضح کر دیا
یہ 10 سالہ زندگی میں پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ معاملات ہوئے ہوں گے، لیکن جو تاریخ نے رقم کیا ہے اس میں امام نے دو ٹوک طور پر اپنا موقف بتا دیا کہ نہ میں تجھے قبول کرتا ہوں نہ تیری اولاد کو قبول کرتا ہوں، یہ امامت اور خلافت ہمارا حق ہے، کیونکہ ورثہ رسول اللہ کا ہے اور رسول اللہ نے امت کی ہدایت ہمارے حوالے کی ہے۔ لیکن مشکل یہ آئی کہ دین اس طرح تبدیل ہو گیا کہ لوگ بے دینی کو دین سمجھنے لگے، حامی زیادہ ہو گئے، حامل ختم ہو گئے۔ ایسی شخصیات کہ جن سے بہت ساری امیدیں تھیں کہ وہ پازیٹیو مثبت رول ادا کر کے کچھ کر سکتے ہیں، انہوں نے لا تعلقی اختیار کی اپنے اہداف حاصل کرنے کی۔ جیسے ایک عبداللہ ابن زبیر، اگر یہ شخص امامت سے منسلک ہوتا، صحیح کردار ادا کرتا تو بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ یا عبداللہ ابن عباس، ایک اثر و رسوخ ہونے والی شخصیت تھی، بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن صرف امام کو نصیحتیں کی اور عقیدہ دکھائی کہ میں آپ کے بارے میں بہت پریشان ہوں، آپ اساس رسول ہیں۔ یا عبداللہ ابن عمر، لوگوں میں اس کی بہت اثر تھا، اس کا کچھ نہیں کیا۔ یہ شخصیات تھیں، لیکن کچھ شخصیات تھیں کہ جو چند دنوں کے اندر امام حسین کے ساتھ ایسے آماد ہو گئی جیسے صدیوں کا رشتہ ہے۔ اس میں سے ایک آپ کے سامنے کل بیان کیا، جناب زبیر ابن قین۔ آج اس کو مکمل کروں گا انشاءاللہ، کل سے اہل بیت کے مصائب شروع کریں گے۔ لیکن ان شخصیات، ان ہستیوں کا اگر نہ پڑھیں تو ہم نے حق ادا نہیں کیا سر۔ یہ ہستیاں کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے فخر کیا جن پر، اگر ان کو ہم نہ پڑھیں تو یہ ناانصافی ہے۔ امام خمینی انقلاب اسلامی کے بعد جب یہ آ گیا تو ایک خطبے میں کہا کہ یہ نوجوان بسیجی، وہ بسیجی جوان جنہوں نے رخ موڑا، ان کے بارے میں، یہ وہ لوگ تھے بسیجی جوان، موٹر سائیکلوں کے سیلنسر نکالے ہوئے تھے انہوں نے، پھٹی ہوئی پینٹیں، جو اس ٹائم کو الٹی جیکٹ کا رواج تھا، اور ٹوٹل فاسد معاشرے کے جوان تھے، آوارہ روڈوں پہ گھومنا، سڑکوں پہ، اس ٹائپ کے یہ لڑکے تھے، لفنگے جس کو آپ کہتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل میں دین ڈال دی اور سب جا کے اپنے آپ کو آمادہ کیا کہ جب جنگ ہو رہی تھی کہا کہ ہم بھی جہاد میں شامل ہونا چاہتے۔ یہ جو زیادہ بات اخبار مولویوں نے بولا ہو جی اپنی حالت ہے ویکھو تسی، امام نے کہا نہ، یہ آمادہ ترین جوان ہیں، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور اکثریت شہید ہوئی ان کی۔ اس کے بعد امام خمینی نے کہا کہ ان بسیجی جوانوں میں، جو پہلے کچھ اور تھے، ان میں اسلام ایسے داخل ہو گیا تھا جیسے کربلا میں امام حسین کے اصحاب میں داخل ہو گیا، اس لیے کہ امام حسین کے ساتھیوں میں، صحابیوں میں کچھ زیادہ پرانے شاگرد نہیں تھے۔ جیسے آپ کو اس عرابی کی بات سنیں جو رسول اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ ٹائم کوئی نہیں، جلدی جلدی دین سکھائے، شارٹ ٹائم میں دین سکھائیں، دین پورا سیکھنا ہے، ٹائم کوئی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ نے 2 آیتیں سکھائیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس نے کہا یہ سارا دین سمجھ آ گیا۔ جو سینئر صحابی تھے یہ ہنسنے لگ پڑے کہ ہمیں زندگی ہوگی ابھی تک دین سمجھ نہیں ہے۔ اس نے 2 آیتیں، تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ جو آیا تھا، یہ آیا تھا بدو تھا، عرابی تھا، ان پڑھ تھا، اب فقیہ ہو کے جا رہا ہے، اب دین سمجھ لیا اس نے۔ تو امام حسین کے ساتھ جو لوگ تھے وہ پرانے شاگرد نہیں تھے کہ جنہوں نے صدیوں دین پڑھا ہوا تھا، جو آگے امام حسین پر صبح شام درس سیکھتے تھے۔ بہت سارے کردار ہیں، اس میں ایک کردار آپ کے سامنے جناب زہیر ابن قین، اور وہاں بھی زہیر ابن قین آپ کو عرض کیا کہ راہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ ملاقات ہوئی، کوئی لمبے چوڑے نہیں، عثمانی تھے، لیکن ایک ملاقات نے زندگی کا نقشہ بدل دیا۔ اسی طرح اثناء راہ میں ایک جگہ جہاں امام نے قیام کیا، دور دیکھا کہ ایک خیمہ ہے
ایک جھونپڑی لگی ہوئی ہے، وہاں جا کے نکل جاتے تھے بار صحرا میں جہاں قیام کرتے. معلوم کیا ایک ضعیفہ بوڑھیا عورت ہے، اور اسے پوچھا، اس نے کہا کہ ہم عیسائی مذہب سے ہیں اور بادیہ نشین ہیں، یہاں اس طرح سے ہماری زندگی گزرتی ہے. تو امام نے کہا کہ آپ کو کوئی پریشانی کوئی تکلیف تو نہیں ہے اس صحرا میں؟ اس نے کہا پریشانی یہ ہے کہ پانی نہیں ہے، جو پانی ہے وہ بہت دور سے لاتے ہیں، یہاں کا پانی کھارا ہے اور بہت دور سے لاتے ہیں اور وہ پھر کئی دن استعمال کرتے ہیں، پانی کی پریشانی ہے یہاں پہ. امام نے کہا تمہارے ساتھ اور کون؟ اس نے کہا میرا ایک بیٹا ہے جو باہر گیا ہوا ہے صحرا میں جانور لے کے، اور ایک میری نوبیاتا دلہن ہے، ابھی بھی میرے بیٹے کی چند دن ابھی شادی ہوئی ہے، 1-2 دن، وہ دونوں گئے. مختصر کہ امام نے اپنے اذن امامت سے اس کے باہر خیمے کے باہر اذن امامت سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، تازہ میٹھا پانی کا چشمہ جاری کیا، اور اس کو بتایا کہ ہمارا یہاں پڑاؤ قریب ہی ہے، جب آپ کا بیٹا آ جائے تو اس کو میرے پاس بھیجنا. امام حسین چلے گئے. شام کو جب وہ آیا بندہ، جو ہی خیمے میں داخل ہوا تو خیمے کی فضا معطر خوشبوؤں سے، ایک عجیب خوشبو. ماں سے کہتا ہے کہ یہ کیسی خوشبو آ رہی ہے، کیا لگایا اس کا منہ؟ جو باہر دیکھا تو پانی کا چشمہ. کہتا ہے یہ کیا معجزہ ہوا ہے، یہ پانی کیسے نکلا؟ اس کی ماں کہتی ہے کہ ایسا ایک کریم، ایک فرشتہ صورت انسان آیا ہے اور اس نے آ کے یہ پانی نکالا اور آپ کو کہا ہے کہ اپنے بیٹے کو میرے پاس بھیجنا فلاں جگہ پہ. یہ وہاں چلا گیا، ملاقات کی، اپنا بتایا کہ میں عیسائی ہوں. امام حسین سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں رسول اللہ کا نام سنا ہے، محمد کا جی سنا ہے. کہا میں ان کا نواسا ہوں اور اس امت کا امام ہوں، اور یہ امت مجھے قتل کرنے کے پیچھے پڑی، میں اپنے ہدف کی طرف جا رہا ہوں. یہ واحد شخص ہے کہ جس کو امام نے نصیحت کی لیکن دعوت نہیں دی کہ آپ میرے ساتھ چلو. اس نے جب شخصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ فوراً تسلیم ہو گیا، اور امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ مجھے اسلام قبول ہے، مجھے کلمہ پڑھائیں اور میں اب آپ کے ساتھ ہوں، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے. امام حسین نے کہا کہ تیری ضعیف ماں ہے، تیری جوان بیوی ہے، ابھی تو تیرے اوپر بہت ذمہ داریاں ہیں، تجھے اب زندگی گزارنی ہے، آپ اپنی زندگی گزارو، یہ آپ کے لیے مشکل ہے. اس نے کہا نہیں، میری ماں بھی میرے ساتھ آئے گی، میری بیوی بھی میرے ساتھ آئے گی. اور اپنی ماں اور بیوی کو لے کے قدم امام حسین میں آ گئے اور چل پڑا. اور ایک کردار جناب حر ابن یزید ریاحی، کہ جب اثناء راہ میں اس قافلے نے آ کے امام حسین کا راستہ روکا. راستہ روکنے کے بعد جب گفتگو ہوئی اور امام نے نماز ادا کرانے کے بعد اس کا مقصد پوچھا تو اس نے حر نے بتایا کہ میں کمانڈنگ آفیسر تھا 1000 افسروں کا، آپ جو فوجی سمجھتے ہیں ایک جو سی او ہوتا ہے، کرنل ہوتا ہے، اس رینک کا بندہ تھا، 1000 سپاہی تھے اس کے ساتھ. اور کہا مجھے ماموریت ملی ہے کہ جہاں آپ کو کہوں وہاں روک لو، اگلا حکم آنے تک جانے نہیں دے سکتا. تو امام نے کہا کہ جلال میں آ کے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ حسین کو کون روکتا ہے. امام نے حکم دیا جناب عباس کو کہ عباس فوراً قافلہ تیار کرو، ہم ابھی نکلیں گے. قافلہ تیار ہوا. جب امام حسین روانہ ہونے لگے، اس نے آ کے لجام فرس پہ امام حسین کے گھوڑے کی رکاب کو پکڑ لیا، کہا کہ میں آپ کو نہیں جانے دوں گا. امام حسین نے کہا کہ اے حر، تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو کیا کر رہا ہے؟ کس کے گھوڑے کو ہاتھ ڈال رہا ہے؟ کس کا راستہ روک رہا ہے؟ جب کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے،
نظریں جھکا کے کہتا ہے کہ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں ایسا ہی جواب دیتا، لیکن میں مجبور ہوں اس لیے کہ آپ کی ماں زہرا ہے، اور زہرا کی عظمت ایسی ہے کہ بغیر وضو کے میں اس کا نام بھی نہیں لے سکتا، میں مجبور ہوں۔ اور جب عصر عاشور سے پہلے اس رات عجب حالت تھی، عجب کیفیت تھی ہور کی۔ شب عاشور، صحرا، خاموشی، جناب حسین کے خیموں کی طرف کان لگا کے اپنے ایک دوست روایت ہے، اس کا بیٹا چلتا ہے دائیں بائیں، ٹہلتا ہے بے چین، تو پوچھتا ہے اس سے کہ میں نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں سے سنا ہے کہ تجھ سے بڑا بہادر کوئی نہیں، یہ تیری کیا کیفیت ہے، کیوں اتنا گھبرایا ہوا ہے، کیوں اتنا مضطر کیوں ہے؟ کہتا ہے یہ خیموں سے آوازیں سنتا ہے بے چینی کی، یہ آتش سے بھرپور آوازیں سنتا ہے، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ اگلے دن روز عاشور، اب موقع تلاش کر رہا، بے چین ہے، اب رہا نہیں گیا، اب برداشت نہیں ہوا، اپنا لشکر چھوڑ کے حسین کی لشکر کی طرف آ گیا، اور آتے ہی اس عالم میں نہیں ہے، روایت میں ہے کہ اس کے ساتھ اس کا بیٹا، اس کا بھائی اور اس کا غلام بھی تھے، روایت ہے۔ جب قریب پہنچا تو اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میں ایسے نہیں جاؤں گا، میرا گناہ بڑا ہوگا، میں کیسے حسین علیہ السلام کو منہ دکھاؤں؟ بیٹھ گیا، کہا کہ میرے ہاتھ میرے پسے گردن باندھ دے، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے، میں ان آنکھوں سے حسین کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ اس عالم میں جناب حسین کے سامنے جب آئے تو جناب حسین نے بڑھ کر استقبال کیا، بڑھ کر استقبال کیا، اور کہا کہ اے حر تو اس وقت میرا مہمان ہوا ہے جب میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں تیری میزبانی کروں، میرے پاس پانی نہیں، تجھے پانی پلاؤں۔ کریم حسین نے یہ نہیں کہا کہ اب آیا ہے میری آل اولاد کو اتنے دن سے پیاسا رکھ، یہ نہیں تانا دیا کہ اس کا وجہ، اس کا پیش خیمہ تو بنا ہے اور اب معافیاں مانگنے آ رہا ہے، نہ، کہا یا حسین کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کہا کیوں نہیں، تیری توبہ قبول ہے، تیری توبہ قبول ہے۔ کہا میں اذن جہاد مانگتا ہوں، ایسے توبہ نہیں، میں اذن جہاد مانگتا ہوں، اور اذن جہاد مانگ کے پھر ثابت کیا، اور انہی ابتدائی شہیدوں میں وہ عظیم جوان وہابی قلبی جس کا ذکر کیا، جب کچھ لوگ شہید ہوئے امام کی طرف سے تو اس نے اذن جہاد مانگا، امام حسین نے اجازت نہیں دی، کہا کہ نہیں، روایت میں ہے کہ امام نے کہا کہ تو جوان ہے، تیری جوان بیوی ہے، تو میں اجازت نہیں دیتا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جب دوبارہ آیا تو امام نے کہا کہ تیری ماں کیا کہے گی کہ میں نے تجھے موت کے منہ میں دھکیل دیا؟ فوراً دوڑا اپنی ماں کی طرف اور ماں سے کہا کہ کسی طرح سے حسین علیہ السلام کو راضی کرو، مجھے اجازت مل جائے۔ روایت میں ہے کہ دونوں، ماں بھی اور اس کی بیوی بھی، آ کے جناب حسین کے قدموں پہ گر گئی اور کہتی ہیں کہ مولا ہماری اس سفارش کو قبول کرے، ہماری اس قربانی کو قبول کرے، اس کو جانے دے رائے خدا میں، یہ میری بھی حسرت ہے، ماں کہتی ہے۔ اور یہ جوان کوئی جنگجو نہیں تھا، کوئی جنگی قانون نہیں جانتا تھا، نہ جنگ و حرب اس نے سیکھا تھا، بادیہ نشین تھا، بھیڑ بکریاں چراتا تھا، ایک لاٹھی تھی، اور وہ لاٹھی لے کے امام سے اجازت دے کے
فوج اشقیاء کے سامنے چلا گیا. تلوار لے کے نہیں گیا, تیر لے کے نہیں گیا. ایمان اتنا مضبوط, ارادہ اتنا پختہ. اس لاٹھی کے ساتھ جب پہنچا, ایک بدبخت نے طنز کیا, اس کو کہا کہ کس جگہ کہاں اپنا دین چھوڑ کے کدھر موت کی منہ میں آ گیا, مرنے آ گیا, جا واپس چلا جا, تیری ماں ضعیف ہے, جوان بیوی. جب اس طرح کی اس نے بے ادبی کی بات کی, جناب وہاب نے فوراً اس پر حملہ کیا, اور لاٹھی سے حملہ ایسی جنگ کی کہ فوج کے کمانڈر نے کہا کہ یہ اکیلا تم سے سنبھالا نہیں جائے گا, یا مشت حملہ کرو. ایک طرف تیر ہیں, تلوار ہیں, نیزے ہیں, اور ایک طرف ڈنڈا اٹھائے ایک جوان. اور ایک ظالم نے ایسا حملہ کیا کہ گر گئے. جب گرے تو ایک نے موقع پار کے تلوار ماری اور سر الگ کر دیا. سر الگ کر کے, خالی سر الگ نہیں کیا, زلفوں سے اٹھا کے وہاب کی ماں سامنے خیمے میں کھڑی اپنے بیٹے کی جنگ دیکھ رہی ہے, اور زلفوں سے پکڑ کے وہاب کا سر وہاب کی ماں کی طرف پھینک کے کہتا ہے کہ دیکھ اپنے بیٹے کو مروا دیا, تمہیں منع کیا تھا, اس کو منع کیا. اور زلفوں سے پکڑ کے جناب وہاب کے سر کو وہاب کی ماں کی طرف پھینک دیا. جب جناب وہاب کی ماں کی طرف پھینکا تو اس کو کہا اے بدبخت, جو چیز ہم حسین کی راہ میں دے دیں وہ واپس نہیں لیتے. اور وہ سر اٹھا کے اس کی طرف پھینک دیا. یہ کربلا میں دو انوکھے شہید ہیں, شاید آپ نے معلوم سنا نہیں ہے, ایک وہاب اور ایک وہاب کی بیوی. کربلا کے میدان میں ایک خاتون بھی شہید ہوئی ہے. جب وہاب کی بیوی نے اپنے شوہر کی یہ جانان جنگ دیکھی اور شہید ہونے کے بعد جب سر اس کی ماں نے پھینکا, مستر ہو گئی, خیمے کا ستون نکال کے جھپٹی اور پلٹی اس قاتل کی طرف, اور اس بے ایمان نے ایک ہی بار میں جناب وہاب کی بیوی کو شہید کر دیا. عزیزان, یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے بے لوث اسلام قبول کر کے اپنا تن من دھن اسلام پہ قبول کر دیا. یہ کربلا ہے. عزیزان, دل آمادہ ہیں. ایک کربلا حسین کے ساتھ ہے, اور ایک آج کی کربلا ہے آپ کی فلسطین اور غزہ کی کربلا ہے. مسلمانوں کا قبلہ اول آج یہودیوں کے نرغے میں ہے, اور مسلمان بے حس ہیں. اسی طرح بے حس ہیں جب تمام عالم اسلام بے حس تھا اور حسین کربلا میں شہید ہو گئے. ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے مسلمانوں کے لیے کہ اپنے اس قبلہ اول کو آزاد کرائیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار محمد و آل محمد کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار سیرت امام حسین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما. دین پر قائم رہنے والا شیعہ قرار فرما. دین پر عمل کرنے والا شیعہ قرار فرما. امام زمانہ کی راہ ہموار کرنے والا شیعہ قرار فرما. اپنے زمانے کے امام کی نصرت کرنے والا شیعہ قرار فرما. پروردگار جتنے حاضرین محفل مومنین اس مجلس میں بیٹھے ان کی تمام جائز حاجات کو قبول فرما. پروردگار ہمارے عزیز نے کل درخواست کی, ان کی بیٹی شدید پریشان مشکلات میں, آل محمد کا واسطہ, اس ذکر کا واسطہ, پروردگار ان کی مشکلات آسان فرما. تمام مومنین کی مشکلات آسان فرما. تمام مومنین کے رزق میں, مال میں خیر و برکت عطا فرما. تمام مومنین کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما. تمام مومنین کی اولاد کو حفظ و سلامتی عطا فرما. جو مومنین بے اولاد ہیں پروردگار نیک اور صالح اولاد عطا فرما. پروردگار جنہوں نے اس ادارے کو, اس جگہ کو بنایا, اس میں کام کیا, پروردگار ان کے درجات بلند فرما. ہادی برحق امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں ان کے اوان و انصار میں فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماتم حسین. آئے حسین, 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 آئے حسین. جب رضا سے
سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکیزہ چھدے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہیں جدا مجھ پہ ہے تشنگی